یہ حسن اور حسین یہ معمولی دو ذاتیں نہیں ہیں، حسن کائنات اگر سمیٹا جائے تو ان دونوں میں سما جائے گا، سبحان اللہ، بعد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معمولی ذاتیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، حجرے کے باہر، اور حضرت ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ آج تو عجیب و غریب واقعہ سنا، آپ کو ایسا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ میں اپنے الفاظوں میں تشریح کر رہا ہوں، آپ کی چیخ نکل گئی۔ تب آقا نے فرمایا ہاں ام سلمہ بات یہ ہے کہ ابھی جبریل میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے اس حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا بظاہر کلمہ پڑھنے والے، میرا کہلانے والے، کیا ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں تو کلمہ، اذانوں میں کلمے، نمازوں میں کلمے، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میرا نام بھی زبانوں پہ لاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بدبخت اور شقی اور لعنتی ہوں گے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ابھی جبریل نے بس خبر دی ہے، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی جبریل نے بس خبر دی ہے کہ ایسا ہوگا، اور آقا علیہ السلام رو پڑے ہیں خبر سن کر۔ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی بچپنا ہے، بچپنے میں کئی سال پہلے خبر ملی کہ اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضور سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، حضور کائنات میں، ارے بولا کہ حضور سب سے زیادہ، ان سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، مصیبتوں پر، غموں پر، پریشانیوں پر، اور اس کے باوجود دعائیں دینے والے۔ کربلا کے میدان میں ایسا ہوگا، امام ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی خبر ملی ہے، اللہ اکبر، رو پڑے میرے آقا۔ تو ذکر کربلا سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے وہ مصائب کے ایام کو یاد کر کے، وہ کربلا کی حقیقت کو یاد کر کے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں اللہ انہیں، وہ ہمارے علماء کہلاتے ہیں، ہم کسی کی تحقیر اور تذلیل کے قائل نہیں، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، کہتے ہیں کربلا کا واقعہ تو لوگ کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ، کہ جیسے کہ فلموں میں درشایا جاتا ہے، کہانی بنائی جاتی، اس کو پیش، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہداہ اللہ تعالی الی معرفت الحسین وَإِلَىٰ محبت الحسین، ایسے بھی لوگ ہیں کہتے بڑا مفتی، بڑا عالم، بڑا فلاں، اگر کسی کے باپ کے ساتھ ایسا ہو جائے یا کسی کے گھرانے کو کوئی قتل کر دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا کام کسی کے لیے بد دعا کرنا نہیں، بالفرض مان لو ایسا ہو جائے تو وہ جب بھی وہ بیٹا، جب بھی ان کے بچے اس واقعے کو یاد کریں گے کہ ہمارے پورے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھ کے ظالمانہ طور پہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اب بتاؤ وہ مسکرائیں گے کہ روئیں گے؟ ایمانداری سے بولو، ارے بولو تو صحیح۔ کسی کے باپ کو جبرن کوئی شہید کر دے، قتل کر دے، اور پوری خبر ملے کہ بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، یہ کیا، پھر شہید کر کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اب وہ بیٹا اگر اسی باپ کا ہے، ارے بولو، بیٹا اگر اسی باپ کا ہے تو وہ جب بھی یاد کرے گا، اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ بیٹا اسی کا ہے یہ، اور اس کا نہیں ہے تو اسے کیا احساس ہوگا کوئی باپ، صدیاں گزر گئی۔ ویسے بھی مفتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، کہتے ہیں وہ کہانی، یہ ایسی کہانی ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء میں، جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن سے لے کر 6 مہینے تک آسمانوں کے کنارے ایسا لگتا تھا خون آلود ہو گئے ہیں، غم حسین آسمانوں سے ظاہر ہو پڑا۔ 1400 سال بعد والے مولوی کہہ رہے ہیں کہانی ہے،
ہمیں پھر سے اپنے ایمانوں کی تجدید کرنی چاہیے کہ جب اتنے بڑے محسنوں کا احسان ہم کہانی کے بطور رد کر دیں کہ وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک مولانا نے کہہ دیا بس کربلا کی حقیقت یہ ہے، بس کہہ دو کو نے ظلمن قتل کیا گیا اور کچھ نہیں ہوا، لیکن آسمان گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، آقا نے گواہی دی ہے کہ میرے بیٹے کو اس انداز میں شہید کیا گیا ہے. تو ذکر حسین حقیقت میں، ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے. ذکر حسین بولو، ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے. تسکین قلب و جاں کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. شیر خدا کے شیروں پر بے حد سلام ہو، محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اور جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، اس ابن مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو. زہرا کی ساری آل پر بے حد درود ہو اور بنت مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو.